السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو سیرت صحابیات سننے اور سمجھنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد بے شمار ان گنت درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ تمام کا میں سٹی انڈیا نیوز چینل پر اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ آج جو ہمارا جس نشست پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، سیرت صحابیات کی دوسری نشست میں ہم آپ تمام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتانا جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، امہات المومنین ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات ہے۔ امت کی ماؤں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ ایک ایسی خاتون تھی جس نے اسلام کو پھیلانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 2000 حدیثیں روایت ہے۔ کئی لوگوں کو انہوں نے علم سکھایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ عثمان عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تمیم بن مرہ بن کلاب۔ ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو لقب ہے حمیرہ اور صدیقہ ان کا لقب دیا گیا ہے، اور ان کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اور ان کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور ان کے والدہ کا نام زینب ہے، اور یہ ان کے لقب سے مشہور تھی، اور ان کا لقب تھا ام رومان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام رومان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ عائشہ۔ جب ابو بکر کے گھر میں یہ پیدا ہوئی انہیں اسلام لانے کی ضرورت نہیں پڑی، جس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام قبول کرنا پڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اسلام قبول کرنا نہیں پڑا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ایک اسلامی گھرانے میں وہ اپنی آنکھیں کھولی ہے، اس وجہ سے انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 5ویں سال یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے 5 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی ہے۔
اس کی تاریخ اگر عربی کے مہینے سے دیکھا جائے شوال 8 تاریخ یا 9 تاریخ کو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح اگر انگریزی مہینوں سے دیکھا جائے جولائی 612 یا 614 میں یہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کے بچپن کے واقعات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ میں نے آپ تمام کو ابھی ان کا نسب نامہ بتایا، ان کی کنیت بتائی، ان کا لقب بتایا اور ان کے والدین کے نام بتائے۔ اب ہم چلتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بچپن کے حالات کی طرف۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ عام بچیاں جس طرح سے چھوٹی عمر میں نادان ہوتی ہے، شرارتی ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، یعنی چھوٹے پن میں بچپنا ہوتا ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے بڑے ہی ممتاز اخلاق والے تھی۔ ہر چیز کو ذہن نشین کر لیتی تھی۔ جب اس کے سامنے ایک بات بھی کہہ دیا جاتا تو وہ فوری اس کو یاد کر لیتی تھی، یعنی وہ اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہن رکھنے والی تھی، یعنی کوئی بھی بات اس کے سامنے بتایا جاتے تو فوری اس کو یاد کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کھیل رہی تھی۔ وہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کھیل رہی تھی۔ کھیلنے کے اس میں ان کے کھلونوں میں گھوڑے وغیرہ تھے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، تم جو گھوڑوں سے کھیل رہی ہو اس میں ایک گھوڑا ہے جو پروں والا گھوڑا ہے۔ عائشہ نے کہا، ہاں اس میں ایک پروں والا گھوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے، اس میں گھوڑے کو پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر جھٹ سے بولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر تھے تو اسے نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو فوری سنتے ہی مسکرائے، کہنے لگے کہ یہ تو صحیح ہے، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بچپن میں گڑیاں کھیلنا، لکڑی کے گھوڑوں سے کھیلنا بہت زیادہ پسند تھا اور جھولا جھولنا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح سے جب عائشہ صدیقہ کی عمر بڑھتے گئی، یعنی جب ان کا نکاح کا وقت قریب آیا، تو ان کی عمر صرف اور صرف کتنے سال کی تھی؟ 6 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 6 سال کی تھی۔ دہرانے کا بار بار مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال والی خاتون سے نکاح کر کر یہ بتا دیا کہ بڑی عمر والے سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو صرف 6 سال کی بچی ہے ان سے نکاح کر کر یہ بتا دیا کہ کم عمر والی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، جس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا وہ شوال کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ یاد رکھیے، پیدائش بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، نکاح بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی شوال ہی کے ہی مہینے میں ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں جب چھوٹی 6 سال کی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اس وقت میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد کہا، بٹھا دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
آپ کے خطبہ نکاح پڑھا۔ کتنے سال کی عمر؟ 6 سال کی عمر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جھولا جھول رہی تھی، ان کی ماں نے انہیں بلا کر جو ہے نکاح کروا دیا۔ نکاح کے وقت جو خطبہ نکاح دیے، جو نکاح کا خطبہ پڑھے، وہ کون تھے؟ ان کے ہی والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد اس کے بعد مہر کا مقرر ہوا۔ مہر کتنا مقرر ہوا؟ 400 درہم ان کا مہر مقرر ہوا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گھر پر ہی یعنی ان کے والدہ کے ہی پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ یعنی ام رومان، انہوں نے حضرت عائشہ کو گھر سے باہر نکلنے سے روک ٹوک شروع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، میری شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی ہے اور مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ جب میری والدہ نے مجھے باہر نکلنے سے روک ٹوک شروع کر دیا تو میں کچھ سمجھنے لگی کہ میری ماں نے مجھے نکاح کی وجہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک وقت تو مجھے میری ماں نے سمجھایا کہ میں اب باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ جس مہینے میں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا تھا، عرب کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ عرب کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ وجہ کی تھی؟ وجہ کیا تھی میری بہنوں؟ وجہ یہ تھی شوال کے مہینے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ طاعون کی بیماری کسے کہا جاتا ہے؟ طاعون کی بیماری یعنی پھیلنے والی بیماری، یعنی ایک کو لگ گئی تو کئی لوگوں کو وہ بیماری لگ جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے طاعون کی بیماری۔ اس زمانے میں بھی طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی عرب کے لوگوں کو طاعون کی بیماری پھیلی تھی، جس کی وجہ سے کئی گھروں میں کئی لوگ انتقال کر گئے۔ تو عرب کے لوگوں نے یہ سوچا کہ شوال کا مہینہ شادی کرنے کا، شوال کا مہینہ خوشیاں بانٹنے کا نہیں بلکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں کئی گھروں کو ویران کر دیا اس بیماری نے۔ اس بیماری نے کئی لوگوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگ اس طاعون کی بیماری میں گرفتار ہو گئے تھے اس مہینے میں، اس لیے بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی موقع پر نکاح نہیں کرتے، جن میں سے محرم کا مہینہ ہے، محرم وہ مہینہ ہے جس میں حسن اور حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں بناتے، بس یہی ذہنوں میں رکھ لیتے کہ اس مہینے محرم میں صرف ماتم ہی کا محرم ہے، اس میں نکاح نہیں کرتے، نہ ہی نکاح کا پیغام کسی کو دیتے۔ یاد رکھیے، سب سال کے 12 مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں۔ آپ اس کو نہیں بنائیے کہ یہ مہینہ جو ہے غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے اچھا مہینہ ہے، یہ مہینہ دردوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خوشیوں سے دور ہونے والا مہینہ ہے۔ یہ سب میری بہنوں، یہ سب غلط لائنانی باتیں ہیں، یعنی آپ نے اس کو خود سے اختیار کر لیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں نکاح کر کر یہ بات بتا دی کہ شوال کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں محرم میں خوشیاں نہیں بنانا ہے کہتے ہیں لوگ، تو وہ چیز کو آپ لوگ ختم کر دیجئے اور محرم میں بھی
نکاح کرنے کو شروع کر دیجئے۔ نکاح کا پیغام صرف حج کے موقع پر، حج کے جگہ پر نہیں دینا ہے، بقیہ جگہ آپ نکاح کا پیغام بھی دے سکتے ہیں، بقیہ مہینوں میں آپ نکاح کر بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب دلہن رخصت ہوتی تھی، مکے کا رواج یہ تھا، جب کوئی دلہن رخصت ہوتی تھی یعنی دلہن اس کے مائکے یعنی سسرال چلے جاتی مائکے سے، تو اس کے آگے آگے آگ جلایا جاتا۔ کیا کیا جاتا؟ اس کے آگے آگے آگ جلایا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کر یہ بھی رواج اور رسم کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے رسمات ہیں، کئی ایسے رواجات ہیں جس کی وجہ سے امت محمدیہ کی بیٹی آج قتل کیے جا رہی ہے۔ آج کوئی ایسے لڑکیاں یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی صرف آپ کی رسموں کی وجہ سے، صرف آپ کی رواجوں کی وجہ سے، صرف آپ کی لین دین کی وجہ سے، صرف آپ کے بیٹے کے لیے کچھ مانگنے کی وجہ سے بہت سے ایسی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئے اپنے ماں باپ کی بوجھ بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ تمام سے میری درخواست ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا، جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کیا، اس طرح نکاح کو عام کیجئے، طلاق کو مشکل بنائیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے طلاق کو عام بنا لیا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہاں پر ہمارے نبی ایک ایک رواج کو، ایک ایک رسم کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ طرح طرح کی رسم رواج شروع کر دیے ہیں۔ ہر ایک رسم کے پیچھے ایک وجہ، ہر ایک وجہ کے پیچھے ایک رسم۔ میری ماں اور بہنوں، ہر چیز کو چھوڑ دیجئے، بس نکاح کیجئے تو اللہ کی رضا کے لیے، نکاح کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کر ابھی ان کے گھر واپس نہیں لے کے گئے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ نکاح ہو چکا تھا 6 سال کی عمر میں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی کس عمر میں ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی ہوئی تو نکاح سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ رخصتی کیسی ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، ان کے ساتھ چند انصاری مرد اور چند انصاری عورتیں ان کے ساتھ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مکے میں کیا، رخصتی مدینے میں ہوئی۔ رخصتی کہاں پر ہوئی؟ مدینے میں ہوئی، اور مکے میں ان کا نکاح ہوا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، تشریف لانے کے ساتھ اکیلے نہیں آئے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لینے کے لیے ان کے ساتھ کچھ چند مرد ان کے ساتھ آئے، چند عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی۔ جیسے وہ گھر میں آ کر تشریف لائے، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ اپنے سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ ماں نے آواز دی، یعنی ام رومان نے آواز دی اور ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد انہیں کنگھی کی اور ان کا منہ دھلایا۔ منہ دھلانے کے بعد اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگے لو یہ آپ کی امانت ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ یہ آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے، تو میں آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جیسے ہی رخصتی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ یہاں پر رخصتی کے لیے جلد بازی ابو بکر صدیق نے کی ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کر لیا تھا، ابھی انہیں اپنے گھر نہیں لے کے گئے تھے، بلکہ ابو بکر ہی کے گھر پر ٹھہرا دیے تھے، لیکن رخصتی کے لیے ابو بکر نے جلدی بازی کی۔ ابو بکر صدیق یہ چاہتے تھے کہ ان کی امانت میرے گھر پر ہے،
اسی لیے میں انہیں ان کے حوالے کر دوں۔ وجہ کیا تھی؟ طاعون کی جو بیماری پھیلی تھی شوال کے مہینے میں، اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق تندرست ہوئے، صحت یاب ہوئے، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی۔ اتنی بیمار پڑ گئی کہ ان کے سر کے بال چلے جا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے، یہ میرے نبی کی امانت ہے، اگر میں اسے جلد ہی نہ لوٹاؤں تو مجھے جو ہے نقصان، یعنی وہ ان کی امانت ہے، میں انہیں جلد سے جلد لوٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امانت میرے یہاں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ کی امانت میں خیانت نہ کر دوں، اسی لیے آپ اسے رخصت کر کر اپنے گھر لے چلے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے ابھی نہیں لے کر جا سکتا، یعنی میں اس سے ابھی شادی مکمل نہیں کر سکتا۔ ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ ابھی نہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس کا مہر ابھی ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نہیں لے جا سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس کی رقم دے دوں گا، تم قرض کے طور پر مجھ سے وہ رقم لے لینا اور بعد میں اسے لوٹا دینا۔ والد کی یہ بات پر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کر کر اپنے گھر لے کر گئے۔ جب وہ مکہ سے مدینہ رخصت ہوئی اور جب وہ رخصت ہو کے گئی تو اس وقت بنو نجار، یعنی ایک بنو نجار کی جگہ، یعنی مسجد نبوی کے ارد گرد میں کچھ حجرے تھے۔ حجرے کہا جاتا ہے کمروں کو، حجرے کہا جاتا ہے کچھ کمروں کو، ان میں سے ایک کمرے یا ایک حجرہ جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہا کر لے گیا تھا۔ بہا کر وہاں پر لے جانے کے بعد اس کمرے کی وسعت یعنی جو چوڑا تھی وہ کتنی تھی؟ سن کر آپ تعجب ہو جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں عالیشان بنگلے رہنے کے باوجود بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں ایک کمرے میں ہرگز بسر نہیں کرتے، اپنی زندگی کو ایک کمرے میں بسر نہیں کرتے۔ میری بہنوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہے، امت محمدیہ کو علم سکھانے والی عورت ہے، آج وہ جب بھی اپنے گھر بہا کر شادی کر کر رخصت ہو کر گئی ہے، اس کے کمرے کی وسعت کتنی ہے؟ صرف اور صرف 7 ہاتھ فٹ۔ کتنی ہے؟ 7 ہاتھ فٹ چوڑان، بس اتنی ہے۔ اور اس گھر کا معاملہ کیسا تھا؟ وسعت تھی بس 7 ہاتھ کی فٹ کی ہی تھی، اور اس کی چھت جو ہے بالکل نیچے ہی تھی۔ چھت جو بنی ہوئی تھی وہ کھجوروں کی پتوں کی ٹیلیوں کی بنی ہوئی تھی۔ اگر کوئی کھڑا ہوا شخص اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا دیتا تو وہ ہاتھ اپنا چھت کو لگ جاتا، اور ان کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی، دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ان کا جو دروازہ تھا ایک پٹ تھا، اور اس کے پردے کے لیے ایک کمبل تھا۔ وہ دروازہ نہ ہی بند کیا جا سکتا، نہ ہی کبھی وہ بند ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا کمرہ، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب وہ رخصت کر کر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وسعت کے لیے، یعنی بانٹنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ دودھ کے پیالے کو حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا گلاس لیا، دودھ کا پیالہ لیا، اس میں سے تھوڑا دودھ پیا،
پھر اس کے بعد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دینے کے لیے کہا۔ جب میں نے اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہے سب باتیں، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا ایک پیالے میں دودھ پیا، پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ کو وہ دیا، کہا کہ اسے عائشہ صدیقہ کو پینے کے لیے کہو۔ وہ جھجک محسوس کرتے رہی، وہ شرماتی ہوئی ہاتھ اپنے آگے بڑھائی، کہنے لگی میں نہیں پیوں گی۔ اسی وقت عائشہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا ہوا عطیہ ہے، یعنی تحفہ ہے، یعنی انہوں نے پی کر تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم انہیں انکار نہ کرو بلکہ تم پی لو اسے۔ عائشہ صدیقہ بڑی ہی چھوٹی تھی، مطلب کہ بہت ہی چھوٹا سا ذہن تھا، جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پیالے کے قریب بڑھایا، جیسے ہی پیالے کو لیا اور پینے کے بعد اسے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے رخصتی میں نہ تو اونٹ ذبح کیا گیا نہ ہی بکری ذبح کی گئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ میرے رخصتی میں نہ ہی اونٹ ذبح کیا گیا نہ ہی بکری ذبح کی گئی، ایسی میری رخصتی تھی۔ ہاں ایک پیالہ دیا گیا تھا جس کو سعد بن عبیدہ نے ہمیں دیا تھا، ایک پیالہ ہماری طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ کون دیا تھا؟ سعد بن عبیدہ نے ہمیں وہ پیالہ دیا تھا جو ہماری خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کیا کیا تھا ذرا دیکھیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جب ان کا گھر ہی چھوٹا ہو اس میں کیا سامان ہوگا، ان کے گھر میں کیا ہی سامان ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے بارے میں بتاتی ہے میرے گھر میں چارپائی تھی۔ کیا تھی؟ چارپائی یعنی پلنگ۔ ہماری طرح مہاراجہ پلنگ نہیں تھا، ہماری طرح گھٹ لکڑی کا مضبوط پلنگ ان کے پاس نہیں تھا، بس ان کے پاس تھا ایک پلنگ، اس کو چارپائی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چٹائی، اس کے بعد ان کے پاس تھا ایک تکیہ، جو تکیے میں چھال بھری ہوئی تھی، یعنی جو بھونسا نکلتا ہے اس کو چھال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک تکیہ، اسی طرح سے 2 برتن رکھے ہوئے تھے۔ 2 برتن کس لیے؟ ایک برتن میں آٹا گوندا جاتا تھا، ایک برتن میں کھجور رکھا جاتا تھا، اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، پانی کو رکھنے کے لیے ایک برتن تھی۔ بس میرے اور آپ کے پیاری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کیا تھا میری ماں اور بہنوں؟ آج ہمارے گھروں میں کئی چیزیں رہنے کے باوجود بھی، آج ہماری زندگیوں میں کئی چیزیں رہنے کے باوجود بھی ہم اپنے شوہروں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ذری سی اتنی چیز نہ ہونے پر ہم اپنے شوہروں پر برسا دیتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کچھ نہیں دیا۔ بہت سے ایسے ناشکری کرنے والی خاتون ایسی نہیں ہوتی، یاد رکھیے جنتی خاتون ایسی نہیں ہوتی۔ میری ماں، آپ کی ماں کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے میری بہنوں؟ ایک چارپائی، ایک چٹائی، پیالہ پانی پینے رکھنے کے لیے ایک پیالہ، پانی پینے کے لیے ایک پیالہ۔ ایسی زندگی بسر کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے بعد ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اور تھوڑی سی رخصتی کے واقعات، ان کے گھر کے معاملات دیکھیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنے گھروں کو چلائیں، اپنے زندگیوں کو بسر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔